کسی رسول کی بعثت جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے نہیں. چنانچہ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، جس کے مطابق حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی. ان میں سے پہلی یہ کہ میری مدد کی گئی ہے ایک ایسے روب سے جو 1 مہینے کے فاصلے تک جس کا اثر ہوتا ہے اور دشمن جو ہے اس پر میرا روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. دوسری یہ کہ اللہ نے میرے لیے کل زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا. میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے کوئی خاص جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ کہ تفصیل میں یہ آئے گا کہ صاف دیکھ لیا جائے کوئی نجاست ظاہری موجود نہ ہو تو پوری زمین گویا کہ مسجد کے حکم میں. اس سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو حکم نکالا ہے، اب یہ ان کی دقیقہ رسی ہے، ان کی ذہانت ہے. انہوں نے اسی سے یہ اصول مستنبط کیا ہے کہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسجد وقف ہوتی ہے. مسجد کسی کی ملکیت نہیں. مسجد میں کسی جگہ پر کوئی شخص اپنی جگہ ریزرو نہیں کر سکتا. مسجد میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جگہ میرے لیے خاص ہے، اس کا حق اسے حاصل نہیں ہے. جو پہلے آ گیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھے. اس سے استدلال کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہ زمین در حقیقت وقف ہے اللہ کے بندوں کے لیے، جیسے کہ مسجد وقف ہوتی. اور یہاں پر جو شخص کسی قطع زمین کو پہلے آباد کر لے گا اب وہ گویا کہ اس کے پاس رہے گی، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ 3 سال تک اسے بنجر ڈالے رکھے تو اس کا قبضہ اس پر سے ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے لوگوں کے لیے روزی بہم پہنچانے کے لیے. وہ اپنا قبضہ اس پر جمائے بیٹھے ہے اور جس کام کے لیے اللہ نے اس زمین کے اندر استعداد رکھی ہے وہ کام اس سے نہیں لے رہا ہے، تو گویا کہ اس کو اب اس کے استعمال کا یا کوئی حق ملکیت ایسا مقدس نہیں ہے کہ جس کو کسی صورت میں بھی زائل نہ کیا جا سکتا. خیر یہ ضمنی بات ہے، لیکن اسی حدیث سے یہ چونکہ استدلال ہے لہذا میرا ذہن ادھر منتقل ہوا. تیسری بات حضور نے فرمائی کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. یعنی جب بھی جنگیں ہوں اور جنگ کے نتیجے میں دشمن سے جو مال غنیمت ہاتھ آئے، پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں یہ جائز نہیں تھا اس کا استعمال کرنا، اس کو سب کو جلا دیا جاتا. لیکن یہ ہے کہ میری امت کے لیے اور میرے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کیا ہے. چوتھی یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق عطا فرمائے گا. اور 5ویں بات یہی ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری حدیث آپ کو سنائی کہ مجھے بھیجا گیا بعثت الی جمیع الناس، مجھ سے پہلے کوئی اور رسول تمام نوع انسانی کی طرف مبعوث نہیں. اسی کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے اور وہ ہے مسلم شریف کی روایت، متفق علیہ نہیں ہے. اس میں 6 چیزیں آئی ہیں لیکن شفاعت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے یہ ہے کہ مجھ پر نبوت کو ختم کیا. باقی یہ مضمون اس میں بھی موجود ہے کہ صرف میں تنہا رسول ہوں اللہ کا کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث کیا. اس کا تعلق میں نے سیرت کی تقاریر میں متعدد مواقع پر واضح کیا ہے کہ اس کا تعلق در حقیقت ہماری مادی ترقی سے، جو فزیکل سائنسز کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کے ذریعے سے ذرائع رسل و رسائی میں ترقی ہوئی ہے. اور در حقیقت حضور ہی کا زمانہ ایسا آیا کہ جس وقت کے اس بات کی امکان کی صورت پیدا ہو گئی کہ ایک نبی کی دعوت پوری دنیا تک پھیلائی جا سکے. اس سے پہلے ابھی فاصلے اتنے زیادہ تھے، ذرائع رسل و رسائل اتنے نہیں تھے، آمد و رفت کے اتنے امکانات نہیں تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ انسان کی جو یہ ترقی تھی، مادی ترقی اس سٹیج تک پہنچ چکی تھی کہ ایک رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے، لہذا حضور کی جو بعثت ہوئی ہے وہ پوری نوع انسانی کی طرف. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر آ دھم کے ایک دردناک عذاب. ایک تو لفظ انذار کیونکہ یہ اکثر و بیشتر آتا ہے اور عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہے ڈراؤ کر دیا جاتا ہے، اس کے بجائے بہتر لفظ ہے خبردار کر. ڈرانا کسی ایسی شے سے ہوتا ہے کہ جو فی نفسہ ہی خوفناک ہو، خطرناک ہو، مضر ہو، اور انذار در حقیقت خبردار کرنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے کسی عمل کا ایک نتیجہ برا نکل سکتا ہے تو انہیں پیشگی وارن کر دیا جاتا ہے. در حقیقت انگریزی کا لفظ وارن جو ہے وہ صحیح ترین مفہوم ادا کرتا ہے انذار کا، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ وہ عذاب الہی ان پر آ جائے جس کے کہ گویا کہ وہ مستحق ہو چکے. یہ اصول سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہمارا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ عذاب بھیج دیں قوموں کے اوپر جب تک کہ ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں. سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 15 ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا.
اس کے ضمن میں آج ہی ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے، وہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروس کے کسی بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، کہ طالب جوہری صاحب جو آج کل کچھ وہ فہم قرآن ٹی وی وغیرہ پر ہوتا ہے، اس میں کہیں انہوں نے گل افشانی کی ہے کہ جس تک دعوت نہ پہنچی ہو اسے عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ اس پر جب کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قیامت کا دن چونکہ 50,000 سال کا ہے، لہذا اس وقت ان کو دعوت پہنچا کر اور اس وقت حجت قائم کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے کہ جب تک اتمام حجت نہ ہو عذاب نہ دیا جائے تو اس کی اس طریقے سے تکمیل کی جائے گی۔ اب یہ بات ایک ایسی ہے کہ اپنی جگہ پر نہایت غیر معقول بھی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ہے۔ انہوں نے یہ صاحب جو آئے تھے انہوں نے انہیں خط لکھا کہ آپ نے کیا بات کہی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل ہے تو لائیے۔ تو بہت عرصے تک تو انہوں نے جواب نہیں دیا، اس کے بعد جواب بھی دیا تو گول کر گئے کہ نہ تو اپنی بات کی انہوں نے وضاحت کی، نہ اس کے لیے دلیل پیش کی، نہ اس سے رجوع کیا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ در حقیقت عذاب دو ہے، ایک عذاب ہے دنیا کا عذاب۔ یہ جو اصول ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ ہے دنیا کا عذاب، کسی قوم کو ختم کر دیں گے نسیم منسیہ، گویا کہ ثابت ہو گیا کہ اس قوم میں اب خیر کا کوئی پہلو باقی نہیں رہا۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب کوئی قوم ثابت کر دے کہ اب اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، بلکہ اس درجے اس کی سرشت بگڑ چکی ہے کہ آئندہ نسلوں سے بھی کوئی امید نہیں، یہ بات آئے گی آج حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری اتمام حجت کے لیے رسول مبعوث کر کے، اور جب وہ رسول کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے تو ان کو نسیم منسیہ کر دیا۔ یہ اس عذاب کا ذکر، باقی یہ کہ آخرت کا عذاب اس میں یقیناً درجہ رہے گا کہ کس شخص تک کس درجے میں اتمام حجت ہوا۔ جن لوگوں تک کسی رسول کی دعوت پہنچی ہی نہیں، اب یہ نہیں کہ وہاں دعوت پہنچائی جائے گی میدان حشر میں، بے تکی بات ہے، وہاں تو ویسے ہی حقائق اس طرح روشن ہو چکے ہوں گے کہ ایمان لانے کے لیے ہر شخص خود بےتاب ہوگا۔ ابو جہل شاید سب سے آگے بڑھ کر ایمان لائے، اور فرعون جو ہے وہ سب سے بڑے بلند بانگ انداز میں ایمان لائے، تو وہ بات تو بالکل غیر معقول ہے۔ البتہ جو معقول بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں تک کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی، ظاہر بات ہے کہ ان کا محاسبہ صرف توحید کی اساس پر، اس لیے کہ توحید وہ شے ہے کہ جو فطرت انسانی میں مضمر ہے، جس کا عہد ہم کر کے اس دنیا میں الستو بربکم قالوا بلی، اور اس کے بعد یہ کہ اس کائنات کے چپے چپے میں توحید کے آثار موجود ہیں۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار۔ تو انسان اگر تعصب کو ہٹا کر اور تقلیدی ذہن سے آزاد ہو کر اگر ذرا غور کرے گا تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے توحید کی۔ تو توحید تک جو شخص آ گیا ہے وہ گویا کہ وہاں اگر اس کے پاس کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو رسول پر ایمان لانے کا وہ مکلف نہیں ہوگا، البتہ توحید کی بنیاد پر اس کا محاسبہ ہوگا، اور اگر وہ شخص توحید پر قائم ہوگا تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس کی نجات ہوگی اور اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اصل وجہ یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اس کا تعلق در حقیقت اس عذاب استیصال سے، استیصال یہ لفظ بنا ہے اصل سے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا، کسی قوم کو جڑ سے اکھیڑ دینا، اس کو بالکل نسیم منسیہ کر دینا، جیسے کہ ان 6 اقوام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، جس کے لیے الفاظ آتے ہیں کالم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، جو لوگ ان میں آباد تھے اور رہ رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، یا قطع دابر القوم الذین ظلموا، یا گویا کہ جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جس نے شرک اور ظلم کی روش اختیار کی۔ یہ عذاب جو ہے دنیا میں جن اقوام پر بھی آیا ہے، اللہ کا ایک قانون مستقل یہ رہا ہے کہ پہلے اپنے رسول کو بھیج کر اتمام حجت، تاکہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ وہ رسول جو ہے وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی ہر شک و شبہ سے بالا تر، اس کی صداقت اور امانت کی گواہی دشمن بھی دے رہے ہیں، اس کے اوپر کہیں کوئی شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، پھر اس کا کردار بھی ایک روشن کتاب کے مانند ہو، اور پھر وہ اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سنائے، تاکہ پھر ثابت ہو جائے کہ اب بھی جو نہیں مان رہا اس میں خیر کا کوئی مادہ سرے سے موجود نہیں، تب پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو یہ بات وہی فرمائی گئی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر وہ دردناک عذاب آدم کے۔ اب دیکھیے بہت ہی مختصر جو ہے تمہید ہوئی ہے، اس کے فوراً
بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر جو ہے ان کی فریاد، اس پوری سورت کے اندر جو ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے اپنی قوم کے خلاف۔ لیکن یہ کہ بہرحال شروع میں انہوں نے جس انداز میں جس طریقے سے دعوت پہنچائی ہے اس کا نقشہ، اور اس میں ہر داعی دین کے لیے ایک مثال ہے کہ کس جذبے کے ساتھ، کس دل سوزی کے ساتھ، کس طرح گویا کہ آدمی مضطر ہو گیا ہو، اس کو چین نہ پڑ رہی ہو کسی طرح بھی، وہ دعوت پہنچانے میں اپنی امکانی حد تک اپنی تمام وسائل و ذرائع کو اور صلاحیت کو استعمال کر دے اور کھپا دے۔ اس کے لیے گویا کہ ایک بہت عمدہ مثال ہے اس سورہ مبارکہ میں جو حضرت نوح کی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے فرمایا ہے میری قوم میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا، نذیر مبین یعنی یہ کہ میں جو کلام پیش کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے، اس کے اندر بھی کوئی ابہام نہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں۔ جیسے کل ہم نے جمعے میں سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کوئی ایچ پیچ نہیں، کوئی اس کے اندر ایسا نہیں کہ ایسا کلام جو ذو معنیین ہو وہ کہا جائے۔ اس لیے کہ کاہن قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جوتشی قسم کے لوگ جو اپنی دکانداری چلاتے ہیں، وہ بڑے ذو معنی جملے کہتے ہیں جس کا مفہوم ادھر بھی نکل سکے ادھر بھی نکل سکے، تاکہ جو بھی نتیجہ برآمد ہو اس کے لیے جسٹیفیکیشن ان کو پہلے سے اپنے ان الفاظ کے اندر موجود رکھ لیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کے رسول جو بات لے کر آتے ہیں دو ٹوک، واضح، صریح، مبین۔ دوسرے یہ کہ اس میں ذرا کمپیئر کیجئے کہ اصل میں عرب میں ایک رواج تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قبائلی زندگی اور ٹرائبل ریڈز ہوتی تھی، ایک دوسرے پر غارت گری کرتے تھے، حملے کرتے تھے، تو سب سے بڑی خبر وہاں یہ ہوتی تھی کہ کوئی قبیلے کا شخص کو اطلاع مل گئی ہو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اب اس کو لیے گویا کہ ایمرجنسی ہوتی تھی کہ جلد از جلد وہ اپنی پوری قوم کو متنبع کر دے کہ وہ تیار۔ اس کے لیے ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ کوئی شخص جس کے پاس ایسی کوئی خبر پہنچتی تھی، وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر بالکل عریاں کسی بلند مقام پر کھڑا ہوتا تھا اور چیختا تھا واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر جنہیں آپ کہتے ہیں دی اسمال مارننگ اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ صبح 2، 3، 4 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، جو انتہائی غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ پھر آ کر حملہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، بڑی تباہ کن صبح جو آنے والی ہے، تو لوگ دوڑتے تھے اس کی طرف تاکہ وہ معلوم کرے کہ کیا خبر اس تک پہنچی ہے۔ اس لیے کہ آواز ظاہر بات ہے کہ محدود ہوتی تھی کہاں تک پہنچے گی، لیکن نگاہ دور تک جاتی۔ دور سے آدمی جب دیکھتے تھے کہ ایک شخص ننگا کھڑا ہوا ہے کہیں، تو وہ نذیر عریان اس کو کہتے تھے کہ یہ ننگا خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا، اور لپکتے تھے اس کی طرف کہ کوئی بڑی اہم خبر ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں اجتہاد سے کام لیا، یہی نعرہ آپ نے لگایا تھا وا صباحا، جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں، جب حکم آیا تھا کہ فاصدع بما تؤمر، اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے جو کچھ کہنا ہے۔ اس سے پہلے 3 برس تک حضور نے صرف پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے، اسے خفیہ نہ کہیں، انڈر گراؤنڈ نہ کہیں، یہ الفاظ غلط، لیکن صرف پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات جو ہے آگے بڑھائی تھی۔ لیکن پھر جب حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، تب حضور نے یہی شکل اختیار کی، بلندی پر کھڑے ہو گئے کوہ صفا پر، وہاں آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا۔ تو گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا، اس سے اصول یہ مستنبط ہوا کہ جو بھی رواج ہو کسی معاشرے میں، ان میں جو حصہ تو ہے غلط اس کو ترک کر دیا جائے، باقی حصے کو اختیار کیا جائے، اس لیے کہ لوگ اسی سے مانوس ہوتے ہیں، لوگوں کی عادت جو بن چکی ہوتی ہے اسی کے پہلو سے۔ تو حضور نے بھی وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگ جمع ہوئے تو پھر آپ نے اپنی دعوت پیش کی، تو وہ نذیر عریاں۔ تو گویا کہ اسلام میں یا رسولوں کے بارے میں جب یہ لفظ آیا ہے تو یہاں پر رسول مبین، نذیر مبین، واضح طور پر کھول کر خبردار کرنے والا کہ کوئی اشتباہ نہ رہے، کوئی اشکال نہ رہ جائے، کوئی ایچ پیچ والی عبارت نہ ہو، کوئی ذو معنی جملے نہ کہے جا رہے ہوں۔ یہ ہمارے ہاں ذو معنی جو ہے اصل میں یہ غلط العام ہے، اصل میں تو لفظ ہونا چاہیے ذو معنیین، ایسا جملہ جس میں 2 معنی موجود، لیکن عام طور پر اس لفظ کو اردو میں ذو معنی ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ ذو معنی کے معنی تو ہے معنی والا، ہر جملہ جو بھی معنی والا ہے وہی تو جملہ کہلائے گا، ورنہ تو وہ کلام محمل ہوگا۔ کلام مفید تو وہی ہے کہ جس کے اندر معانی ہو اور سمجھ میں آئے، لیکن ذو معنیین کو ہمارے ہاں اردو میں ذو معنی کہہ دیا جاتا ہے، تو ان کا کلام جو ہے وہ ذو معنی نہیں ہوتا، بالکل واضح اور صاف۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اس ایک آیت میں 3 الفاظ کے اندر اسلام کی ساری دعوت جو ہے، تمام رسولوں کی مشترک دعوت کا خلاصہ، بندگی کرو اللہ کی، پرستش کرو اللہ۔ بندگی اور پرستش یہ 2 الفاظ
الفاظ فارسی کے جمع کریں گے تو عربی کا عبادت بنے. بندگی میں اطاعت ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ شیخ سعدی نے گویا کہ اس آیہ مبارکہ کی ترجمانی کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. تو یہاں وہ بندگی کا لفظ آئے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بڑا پیارا شعر ہے، اس میں صوتی آہنگ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ محض بندگی جو ہے وہ عبادت کے مفہوم کو پورا نہیں کرتی، جبکہ اس کے ساتھ پرستش میں آپ کو معلوم ہے کہ محبت، عقیدت، تعظیم، پرستار کسی شے کا ہونا اور اسی کا وہی اس کا مطلوب بن جائے. دولت کا پرستار، دولت پرست، وطن پرست، قوم پرست. اب یہ تمام پرستش کے جو الفاظ جو آتے ہیں تو پرستش اور بندگی کو جمع کر دیجئے تو لفظ عبادت بنے گا. ان اعبدوا اللہ، بندگی اور پرستش کو خالص کر دو اللہ کے، واتقوہ، اور اس کے ساتھ ہی آیا اس کا تقوی اختیار، اس کی فرما برداری اختیار، کہیں بھی اس کے حکم کے خلاف کوئی حرکت تمہاری نہ. واطیعون، یہ ہے پھر تیسرا پہلو. دو حصے تو ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے انسان کا، اور ایک یہ تیسرا جو ہے یہ تعلق ہے رسول کے ساتھ. اطیعون، اطاعت کرو میری، یعنی یہ دوسرا لازمی حصہ رہا ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا، تمام رسولوں کی دعوت کا، کہ تم میری اطاعت کے پابند ہو، تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بار بار آیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت، اور یہ میں نے سورہ نساء کے درس کے دوران کئی مرتبہ واضح کیا، چونکہ وہ منافقین کا جو مضمون ہے سورہ نساء میں بہت ہی تکرار کے ساتھ اور اعادے کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ یہی شے تھی اصل میں جو سب سے بھاری گزرتی تھی منافقین، کہ یہ ہم جیسے انسان ہیں، جیسے دو ہاتھ ہمارے، دو ہاتھ ان کے، دو آنکھیں ہماری، دو آنکھیں ان کی اطاعت کیوں ہم پر لازم؟ ہم اللہ کو ماننے کو تیار ہیں، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، لیکن یہ کہ شخصاً رسول کی اطاعت یہ بڑی شاخ گزرتی. اور اس میں یہ بات مان لینی چاہیے کہ واقعتاً ہمارے لیے وہ مشکل نہیں ہے جتنی کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے مشکل. ہمارے لیے حضور شخصاً موجود نہیں ہے اس وقت، وہ تو جیسے اللہ کی اطاعت ویسے رسول کی اطاعت. ہمارے لیے رسول بھی ایک گویا کہ ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن ہے. اللہ کا کلام، اس کے رسول کا فرمان، وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے سامنے نہیں. وہاں کے لوگوں کی دقت یہ تھی کہ ان کے سامنے کچھ تھے اور نظر تو آ رہے تھے کہ وہی دو ہاتھ پاؤں ان کے بھی ہیں، وہی دو آنکھیں ان کی ہیں، دو کان ان کے ہیں، پھر کسی کے یہ بھتیجے ہیں، کسی کے یہ چچا ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ تمام ہمارے معاشرے کے اندر گندھے ہوئے ہیں رشتوں کے حساب سے. تو اب اپنے جیسے انسان کی اطاعت کیسے؟ یہ ہے در حقیقت کے جو بہت شاخ گزرتی تھی اور بڑے گہرے یقین اور ایمان کی ضرورت تھی، جس میں کہ انتہا کا مقام جو نظر آتا ہے بلند ترین وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گم کیا ہے حضور کی شخصیت. معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی رائے پوری زندگی میں، پوری سیرت آپ پڑھ جائیے، حضرت عمر کو بھی کبھی کبھی کسی معاملے میں اشتباہ ہو جاتا تھا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے وقت ہو گیا ہے اور مختلف مواقع پر. لیکن اور اسی طریقے سے حضرت عمر کی رائے جو ہے مختلف تھی اسیران بدر کے معاملے، لیکن وہاں بھی حضور کے ساتھ بریکٹڈ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو بالکل ضم کر دیا، گم کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، کہ جو آپ کی سوچ ہے وہی میری سوچ ہے، جو آپ کی پسند ہے وہی میری پسند ہے، جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہی مجھے ناپسند. تو یہ جو اطاعت ہے در حقیقت یہ ہے پیمانہ کہ کس درجے میں رسول کے ساتھ حقیقی ایمان کا تعلق موجود ہے. اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جزو لازم ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف یہ کہ اللہ کا کہنا ماننا اور اللہ کی اطاعت اور پرستش اس سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کے ساتھ موجود نہ. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم. اللہ تعالی معاف فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ. یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ من ذنوبکم پر بحث کرنی پڑی ہے مفسرین کو کہ یہاں من کیوں لایا گیا. یغفر لکم ذنوبکم بات پوری ہو جاتی، تمہارے گناہ بخش دے گا. اب یہ من بعض حضرات نے کہا یہ زائد ہے، یعنی لفظاً تو یہاں ہے لیکن اس کے معنی نہیں کیے جائیں گے، یہ لفظ زائد ہے. لیکن یہ کہ مجھے ان حضرات سے اتفاق ہے جو کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے،
یہ در حقیقت ہمارا قلت تدبر ہے کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے کسی لفظ کو زائد کہہ دیا، حالانکہ کوئی لفظ قرآن مجید کے اندر زائد نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر بامانی ہے، لازم، جیسے کہ غالب نے کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب مرے اشعار میں آوے، یہ نہیں کہ یہ خامخواہی آ گیا ہے یا برائے بیت آ گیا ہے یا وزن پورا کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی شان سے یہ شے فروتر ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ اس میں کوئی لفظ آئی، لیکن اس کے بعد پھر بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ عن کے معنی میں ہے، وہ بات بھی کوئی وزنی نہیں بنتی، اگرچہ اصول یہ ہے کہ یہ حروف جار جو ہیں وہ اکثر ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کر لیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں بھی وہ کوئی بامانی بات نہیں بن رہی۔ لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ من بیانیہ ہے، یہاں پر جیسے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، من بیانیہ ہے اور ایک ہے من تبعیضیہ کہ کچھ اس میں سے کوئی حصہ مراد، جبکہ من بیانیہ کے اندر وہ تمام ہی کی وضاحت کے لیے لفظ آتا ہے کہ یہ تمہارے جنس سے گناہ جو ہے، تمہارے جو معاصی ہیں وہ کل کے کل معاف کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ من تبعیضیہ نہیں۔ ایک رائے یہ ہے، اس پر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی جازم ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ تفسیر مظہری کے مصنف جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے بھی اس کو من تبعیضیہ ہی مانا ہے کہ اس میں بعض مراد۔ اصلاحی صاحب نے یہ مراد لی ہے کہ اس سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے کے گناہ۔ اگر یہاں یہ من نہ ہوتا تو اس بات کا احتمال تھا کہ یہ سمجھا جاتا کہ گویا کہ آئندہ کے بھی تمام گناہ، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا تھا، حالانکہ اسلام لانے سے اور ایمان لانے سے ایک شخص کی گزشتہ زندگی کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن آئندہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اس نے کتنی اطاعت کی کتنی نہیں کی۔ اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت عمرو بن العاص کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے ایمان لانے کے لیے تو انہوں نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیا، اب انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا کیا تم؟ تو کہنے لگے حضور ایک شرط ہے، وہ میری شرط پہلے آپ مانے۔ حضور نے فرمایا شرط کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ طے ہو جائے کہ میرے اب آج تک کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو ہے ہی ہے، تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک کفر سے اسلام میں آ جائے، نمبر دو ہجرت، جو خالص اللہ کے دین کے لیے اپنے مکان کو اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اور تیسرے حج مبرور، وہ حج جو خالص ہو اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، وہ بھی تمام سابقہ گناہوں کے لیے تلافی کا ذریعہ بن جائے۔ تو پھر انہوں نے بیعت کی کہ ان کا ہی تو ہے، اس میں تمہیں خامخواہ کاہے کا اندیشہ ہے، یہ کوئی شرط عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ تو فی الواقع ہے کہ یہ تین افعال ایسے ہیں کہ جن سے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جائے۔ تو ایک رائے تو اصلاحی صاحب کی تو یہ ہے، لیکن دوسری رائے جو ہے مجھے وہ زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گناہوں میں ایک تقسیم ہے کہ ایک گناہ ہے حقوق العباد کے اور ایک گناہ ہے حقوق اللہ کے۔ حقوق اللہ کے جتنے بھی گناہ ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو بھی تقصیر ہے، وہ سب تو معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ یا تو جو بھی ایگریوڈ پارٹی ہے، جس پر زیادتی کی گئی ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، یا تو وہ معاف کرے اور یا اس کو کمپنسیشن دلوائی جائے گی قیامت کے دن، جیسے کہ ایک حدیث بڑی پیاری ہے اور بڑی ہی نصیحت آموز ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ تو جواب کیا ہو سکتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، دینار اور درہم نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن جب حاضر ہوگا میدان حشر میں تو نمازوں کی بھی بڑی سی مقدار لے کر آئے گا، روزے بھی ہوں گے اور حج بھی ہوں گے اور عمرے بھی ہوں گے، لیکن وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، فلاں شخص کو اس نے گالی دی تھی، فلاں شخص کی عزت پر حملہ کیا تھا، فلاں شخص کا مال ہڑپ کر گیا تھا، یعنی حقوق العباد جو ہے ان کو جو تلف کیا تھا تو وہ مدعین آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا پروردگار اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا، اللہ کہے گا اچھا اس کی نمازیں اس کو دے دو۔ ابھی کوئی دوسرا آ جائے گا پروردگار اس نے میرا مال ہڑپ کیا ناجائز طریقے سے، اللہ فرمائے گا کہ روزے اس کو عطا کر، تمام اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور مدعی ابھی باقی ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ اس کے حساب میں درج ہونے شروع ہوں گے، کہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں، کوئی کرنسی نہیں ہے سوائے اعمال کی۔
اعمال ہی سے مبادلہ ہوگا۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں ڈال دیا، وہ نمازیں اور روزے اور حج اور عمرے جو ہے وہ اسے بچا نہیں سکیں گے اگر حقوق العباد کے معاملے میں اس سے یہ کوتاہی۔ تو میرے نزدیک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات زیادہ وزنی ہے کہ در حقیقت یہ تقسیم تو ہر حال میں ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے کچھ کو معاف فرما دے گا۔ اور یہاں پہ گویا کہ مراد اصلاحی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ جو اب تک کے گناہ ہے وہ معاف فرما دے گا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے نزدیک جو حقوق اللہ میں تم سے کوتاہیاں تاحال ہوئی ہیں آج تک وہ معاف کر دی جائیں گی۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس میں بھی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے بہت اہم، کہ ایک مرتبہ وہ قحط کی کیفیت تھی تو نماز استسقاء کے لیے قوم کو لے کر آپ باہر نکلے، لیکن جب دعا آپ نے کی تو اس میں صرف استغفار کی، بارش کے لیے دعا نہیں کی۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، ہم تو آئے تھے یہاں بارش کی دعا کرنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ در حقیقت استغفار ہے جو روک لگا، جو ہمارے گناہ ہیں وہ ہے کہ جو رحمت خداوندی کو روکے ہوئے ہیں۔ اب جب ہم استغفار کر رہے ہیں، اس میں بھی آگے چل کر آ جائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر چھاجوں برستا ہوا می جو ہے وہ اس شکل کے اندر جو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا، اور یہ ہے صرف مغفرت کا نتیجہ۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مؤخر کرے گا ایک اجل مسمى تک۔ اس لفظ مؤخر میں ایک بات موجود ہے، مضمر ہے، کہ ویسے تو تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو اور تمہاری وہ اجل معین گویا کہ تمہارے سر پر آئی کھڑی ہے، لیکن یہ کہ اب بھی اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک کے لیے اس عذاب کو ٹال۔ اس میں پھر بحثیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے، کیا اس کو انسان کا طرز عمل، انسان اگر دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو کیا اس سے وہ تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے؟ اس میں مختلف جو ہے ہمارے علماء نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ کہ تقدیر دو قسم کی، ایک تو تقدیر مبرم ہے، ہر صورت میں وہ ہو کر رہنی ہے اور اس کے کوئی اس کے اندر تبدیلی کا امکان نہیں۔ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق کہ جو مشروط ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ، اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ اس قسم کی جو تقدیر ہوتی ہے تقدیر معلق، اس کو انسان دعا کے ذریعے سے، حدیث میں بھی آیا ہے لا يرد القضاء الا بالدعاء، نہیں لوٹائے جا سکتا اللہ کا فیصلہ مگر دعا کے ساتھ۔ تو دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے خلوص اور اخلاص کے ساتھ۔ استغفار بھی دعا ہی کی ایک شکل ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی درخواست۔ اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ عذاب اگر تم نہیں کرو گے استغفار، نہیں ایمان لاؤ گے مجھ پر، تو وہ عذاب آیا کہ آئے، لیکن یہ کہ اگر تم یہ شرط پوری کر دو تو اللہ تعالیٰ ابھی اس عذاب کو ٹال دے گا، مؤخر ہو جائے گا۔ لیکن وہ مؤخر ہونا بھی لامتناہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو کائنات ہی لامتناہی نہیں ہے، تو گویا کہ اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ تمہاری طبعی موت ہے، طبعی زندگی جتنی بھی ہے اس وقت تک کے لیے عذاب جو ہے وہ ٹال دیا جائے گا۔ البتہ یہ کہ جو بھی طبعی طور پر تمہاری زندگی کا اور تمہارا اس دنیا میں رہنے کا معاملہ ہے اسی تک صورت ہوگی، یہ نہیں کہ اس سے آگے بات نکل جائے۔ البتہ یہ کہ پھر تمہیں کبھی موت مرو گے اللہ تعالیٰ کے اس عذاب استیصال کا نشانہ نہیں دے۔ یؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور اللہ کا معین کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ جان لو، کاش کہ تم جان لو، کاش کہ تمہیں اس کا احساس اور شعور ہو جائے۔ اب یہ چند الفاظ میں وہ دعوت آ گئی، اب ہے وہ فریاد جو شروع ہو رہی ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میں نے اپنی قوم کو پکارا ہے، دعوت پہنچائی ہے، رات بھی دن بھی، دن رات میں لگا رہا ہوں، میں نے کوئی وقت جو ہے مستثنا نہیں رکھا ہے، ہمہ وقت میں اس کام میں لگا رہا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں وہ ہمہ وقتی کارکن کی ایک اصطلاح ہے کہ پروردگار میں نے ہمہ وقت یہ کام کیا ہے، میں نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے، میں نے کوئی اپنے آرام یا چین کی فکر نہیں کی ہے۔ دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن نہیں اضافہ کیا ان کے رویے میں میری اس دعوت نے اور میری ان کے پیچھے اس طریقے سے لگے رہنے نے مگر فرار، یہ اور بھاگے اور مجھ سے جو ہے دور ہونے کی انہوں نے کوشش کی بجائے اس کے قریب آ گئے۔ جیسے کہ وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھینچتا جائے ہے مجھ سے، میں نے جتنا بلایا تیری طرف یہ اور بھاگے مجھ سے بھی اور تجھ سے بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ان کا یہ نفور، ان کا یہ استکبار،
ان کا یہ فرار بڑھتا چلا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جب بھی کبھی جب ان کو پکارا، ان کو دعوت دی تاکہ پروردگار تو انہیں معاف فرما دے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، یعنی تاکہ یہ دعوت قبول کرے، استغفار کرے، ایمان لے آئے اور اس کے نتیجے میں تیری مغفرت کے مستحق بن جائے۔ تو یہ گویا کہ اس میں مضمون جو ہے مضمر ہے، اس کو کھولیں گے تو بات پوری یوں ہوگی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب بھی اور جس طرح بھی میں نے انہیں پکارا تاکہ یہ ایمان لائے، استغفار کرے اور تیری مغفرت کے مستحق بن جائیں، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو انہیں بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی۔ اب دیکھیے یہ ان کو در حقیقت ان آیات میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے قریش کو کہ تم یہی کچھ کر رہے ہو آج محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہوگا، یہ جو سیرت میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضور جب نکلتے تھے اپنی دعوت کے لیے تو خود ابو لہب حقیقی چچا وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر اور انگلیاں ٹھوس کر پیچھے پیچھے چلتا تھا، شور مچاتا ہوا کہ لوگوں ان کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، اگر اس کی بات تمہارے کانوں میں پڑ گئی تمہارے دل کی حالت تبدیل ہو جائے۔ تو خود بھی اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسے ہوتا تاکہ کوئی بات جو ہے کلام اللہ کا کوئی جملہ جو ہے وہ اس کے کانوں میں نہ پڑ جائے اور وہاں سے ہو کر وہ دل تک نہ اتر جائے اور اس کی کیفیت تبدیل نہ ہو جائے۔ تو در حقیقت یہ تصویر ہے اس معاشرے کی اور وہ طرز عمل کے جو اس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھ رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں کہ وہ بات جو میں نے عرض کی ہے سأل سائل بعذاب واقع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس طرز عمل سے مایوس ہو کر گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ پروردگار اب انہوں نے ٹھکرانے کا، انکار کرنے کا، اعراض کا آخری جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے، لہذا اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیے، لپیٹ لیے۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے حضور کو، تو جس طریقے سے اعراض کرتے ہوئے اظہار نفرت کے طور پر کوئی شخص منہ پھیر لیتا ہے، کوئی شخص اپنا چادر جو ہے اس طریقے سے جو ہے لپیٹ لے کہ میں نہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کے بعد بھی امکان رہتا ہو کہ کہیں کوئی بات جو ہے وہ میرے کان میں پڑ ہی نہ جائے، تو مزید یہ کہ کپڑے کو بھی اور اوپر سے کس لیا جائے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اوڑھ لیے انہوں نے، لپیٹ لیے اپنے گرد اپنے کپڑے، اپنی چادریں۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اصرار یہاں اب صاد سے آیا ہے، اس کے معنی ہے ضد کرنا، ہٹ دھرمی، ڈٹ جانا غلط بات کے اوپر، اڑ جانا۔ وَأَصَرُّوا، انہوں نے اصرار کیا ہے، یہ جم گئے ہیں، جامد ہو کر رہ گئے کہ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے بڑا استکبار کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ مصدر جو آ رہا ہے بار بار آپ دیکھیں گے، یہ مفعول مطلق، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، فعل کے ساتھ اس فعل کا مصدر جب لایا جاتا ہے حالت نصبی میں تو گویا کہ اس فعل کی ایک ایسی تصویر جو انتہائی شدت کی ہو اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے تکبر کیا جیسے کہ تکبر کیا جاتا ہے، انہوں نے آخری درجے میں تکبر کیا، بات سننے سے انکار کیا، ٹھکرا دیا ہے میری دعوت کو، میری بات سننے کے بھی روادار نہیں رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں نے ان کو پکارا ہے بلند آواز کے ساتھ۔ یہ جہری نماز اور سری نماز یہ تو ہمارے ہاں ہے نا، جہری ظہر عصر کی جو ہے یہ سری ہے، جہری رکعتیں اور سری رکعتیں، تو اس کو ذہن میں رکھیے، ایک ہے آواز سے، بلند آواز سے، اور ایک ہے جا کر خاموشی کے ساتھ خفیہ انداز میں کسی کو علیحدہ لے جا کر کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر۔ تو یہاں جو الفاظ آئے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، پروردگار پھر میں نے، اس سے گویا کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلے جس دعوت کا ذکر ہے وہ پرسنل کانٹیکٹ والا ذکر ہے، اس لیے کہ ثم کا لفظ آیا، ثم در حقیقت تراخی کے لیے آتا ہے، پہلے کسی بات کے بعد پھر جو بات آئے گی وہ لفظ ثم کے ساتھ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے، اور یہ بالکل وہی بات ہے جو سیرت النبی میں ہمیں ملتی ہے کہ 3 برس تک حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ آپ کی دعوت کے اندر وہ جوش و خروش نہیں تھا، وہ سارا جوش و خروش اور جذبہ موجود تھا، لیکن اعلانیہ نہیں تھی وہ دعوت، وہ آپ نے علل اعلان نہیں دی تھی بلکہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے اپنے قریبی عزیزوں کو اور عزیزوں کے ذریعے سے آگے ان کے جاننے والوں کو، جیسے حضرت ابو بکر کے ذریعے سے جو ان کے جاننے والے تھے ان تک بات پہنچ گئی، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ جو ہیں وہ ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لے آئے۔ تو یہ گویا کہ پرسنل کانٹیکٹ سے چراغ روشن ہو رہا تھا، دیے سے دیا
جو ہے وہ جل اٹھ رہا تھا. لیکن اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا فاصدع بما تؤمر. اب آپ کھڑے ہوئے کوہ صفا پر اور آپ نے نعرہ لگایا اور پھر اب آپ نے اعلانیہ دعوت شروع. تو یہ ثم در حقیقت کیونکہ لفظ آیا ہے تو پہلی دعوت وہ ہے کہ جس کی کیفیت وہ تھی کہ محض پرسنل کانٹیکٹ سے بات کو آپ پہنچا رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ فاصدع بما تؤمر ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. یہ تیسری بات جب آئی ہے یہ گویا کہ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ بن گیا. پہلے مرحلے میں دعوت صرف پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے، دوسرے مرحلے میں وہ ایک یعنی اعلانیہ دعوت علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ، تیسرے مرحلے میں آ کر یہ دونوں کمپوننٹس اس میں شامل ہو گئے. پھر میں نے ان کو ظاہری بھی پکارا ہے، علیحدگی میں بھی پکارا ہے، علیحدہ سمجھانے کی بھی کوشش جاری رکھی ہے. تو یہ پرسنل کانٹیکٹ کا معاملہ یہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا. کوئی دعوت کوئی تحریک چاہے وہ عوامی مرحلے میں آ گئی ہو، لیکن اس کے بعد بھی یہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے دعوت جو ہے افادیت اس کی انتہائی ہے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے. تو میں نے ثم انی اعلنت لهم، اگرچہ پھر ایک تراخی آ رہی ہے تو یہ دعوت کے تین مراحل جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اس میں تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بھی ایک گویا کے مکسچر ہے، ان دونوں چیزوں کا ملا جلا معاملہ ہے کہ ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے ان کے لیے اعلانیہ بھی یہ بات پیش کی، واسررت لهم اسرارا، اور میں نے پھر خاموشی سے بھی خفیہ انداز میں بھی ایک ایک کے ساتھ علیحدگی میں جا کر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی. یہاں یہ مصدر جو آیا ہے یہ میرا نام آ گیا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اس کے بارے میں بڑے اشتباہ رہتے ہیں. اکثر لوگ تو نام جو پہلی مرتبہ میرا سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے، اس لیے کہ انہیں یہ تو معلوم ہے کہ سر کی جمع اسرار ہے. صحیح معلوم ہے، سر کہتے ہیں بھید کو، اسرار جو ہے اس کی جمع ہو گئی. تو عام طور پر میرا نام لوگ پروناؤنس ہی کرتے ہیں اسرار، وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط نام اپنا رکھ لیا ہے تو ہمیں تو اس کی تصحیح کر دینی چاہیے. لیکن میرا نام جو ہے حقیقت میں اور اصلاً اسرار ہی ہے. اس پر بڑی بحث چل گئی تھی، یہ سن 82-83 میں جب بڑی کنٹروورسی چل رہی تھی میری ذات کے حوالے سے، وہ خواتین کا معاملہ، تو ہر اعتبار سے مجھ پر جو حملے ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نام ہی غلط ہے ان کا. تو مجھے پھر وہ تحقیق کرنی پڑی، اور جب پھر میں نے لسان العرب کو کنسلٹ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ لفظ اسرار جو ہے یہ مصدر ہے افعال سے، سر سے اسرار. اس کے معنی کسی چیز کا چھپانا یا چھپا کر کوئی بات کسی کو بتانا. اظہار میرے بڑے بھائی کا نام ہے، وہ ہے کسی شے کو ظاہر کرنا یا کسی شے کو غالب کرنا. اسرار اس کے برعکس ہے، کسی شے کو چھپا لینا یا چھپا کر خفیہ طریقے سے کسی کو کوئی بات بتانا. جیسے سورہ تحریم میں آیا اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بعض ازواج میں سے بات کو بطور راز بتائی. لیکن لسان العرب نے یہ بات پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ لفظ عربی زبان کے ان چند الفاظ میں سے ہے کہ جن میں متضاد معنی بیک وقت موجود ہوتے ہیں. اسرار کے معنی صرف چھپا کر کہنا نہیں ہے بلکہ اس میں اظہار کا مفہوم بھی موجود ہے، اعلانیہ کوئی کہنا بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ در حقیقت یہ جامع ضدین ہے یہ لفظ کہ اس میں دونوں مفہوم موجود ہیں. تو مجھے پھر اطمینان ہوا کہ نام میرا وہ تو بہت ہی اچھا ہے، والدین نے رکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر اس میں موجود ہے، یہ لسان العرب کے اندر یہ پوری بحث موجود ہے. بہرحال یہاں پہ مراد جو کچھ ہے وہ یہی کہ میں نے اعلانیہ بھی انہیں سمجھایا اور علیحدہ علیحدہ تنہائی کے اندر اب ان سے علیحدگی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی. فقلت، میں نے کہا کیا؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے ان سے کہا